خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، آپ کی ٹیم، ہمارے نبی اطہر اور سوئی صاحب. پتہ نہیں کہاں پہ گم ہے، کسی کی بتی چلی جاتی ہے. یہ ساؤتھ افریقہ اور ایشیا میں بتی بڑھی جاتی ہے. تو میں آگے ہوں اور پھر شروع کرتے ہیں خدا کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم اپنے پیور ڈسکشن گروپ میں استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں محترم زاہد خان صاحب کا ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے. تو آئیں محترم زاہد خان صاحب، ویلکم. محترم زاہد خان صاحب، آپ ماشاءاللہ مسلم گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی، خدا کے فضل و کرم سے مسلمان ہی چھوٹے بچے تھے آپ، اور لگ بھگ شاید 12-13 سال تک آپ مسلم تربیت میں ہی پلے اور بڑے ہیں سر. اور آپ کو آج میں نے ماشاءاللہ بات چیت کر کے دیکھا کہ آپ کو لگ بھگ سبھی ریلیجنز کے بارے میں معلومات بھی ہے، جانکاری بھی ہے، اور آپ کو سبھی ریلیجنز پر عبور حاصل ہے سر. تو آج کل ایک دو ممبر میرے سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ بات چیت چلتی رہتی ہے. تو ایک ممبر ہیں احمدی جماعت نظام کے، وہ ایک نعرہ لگاتے رہتے تھے کہ جی اسلام میں احمدیت زندہ باد اور احمدیت ہی سچا اسلام، دس اینڈ دیٹ. تو میں نے ان سے بات چیت کے لیے ان کو دعوت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں مذہب اسلام کے فالوور کی حیثیت سے نمائندگی کرتا ہوں اور آپ احمدی جماعت کی، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ احمدی نظام جماعت اسلام کی ٹیچنگز پر ہے ہی نہیں. تو محترم زاہد خان صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے اگر تمیز، تہذیب، اخلاقیات کے ساتھ ڈیبیٹ کر لی جائیں کہ پریزنٹ احمدی جماعت نظام is not according to the teachings of مذہب اسلام، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا سر؟ پہلا سوال بتائیں. شکریہ. اگر احمدیت اور اسلام کا موازنہ کیا جائے تو ہم پہ یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی اسلام پھیلا ہوا ہے وہ متفق ہے اجتماعی طور پر کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ تو انہیں مرزائی کہتے ہیں، یہ کٹے پکے کافر ہیں. اب میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں امام بخاری میں، اب مجھے یاد نہیں اور میں نے کہاں پہ ہے وہ. محمد رسول اللہ نے کہا کہ جب میری امت ایک اجتماع پر کٹھی ہو جائے گی تو یہ خدا کی رحمت ہوگی، مراد کے خدا ان کے ساتھ ہوگا، یہ حق پر ہوں گے. تو اب جو جتنے اسلامی ملک ہیں اجتماعی طور پر کٹھے ہو گئے کہ جماعت یہ مرزیت، وہ مرزیت کہتے ہیں، یہ پکے کافر ہیں. تو اب آپ مجھے پوچھ کے بتائیں تو اس معاملے میں تو پھر یہ اجتماعی فیصلہ جو حدیث ہے وہ سب اکٹھے ہو گئے ایک بات پر، تو پھر یہ پکے کافر ہوئے. اس بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ احمدیت جو ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، زانی کو سنسار کر دینا، جو شریعت کی سزائیں ہیں بالکل ہرگز نہیں چلتے. بلکہ ان کے خلفاء میں بھی یہ ہوا ہے جب زنا ہوئے تو وہ جو سو کندھے پہ رکھتے تھے نا، وہ کوئی پسینہ صاف کرنے کے لیے، وہ تھپڑ مار دو، کوئی ہلکی سی جوتی مار دو. تو جب یہ خود ہی شریعت پہ نہیں چلتے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اسلام پہ چل رہے ہیں؟ پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پوری امت کا اجتماع ہے کہ نبی نہیں آ سکتا. تو غلام احمد قادیان بھی یہی کہتا رہا، میرے پاس ساری یہ کتابیں اس کی ہیں، کہ وہ کہتا رہا کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں، لعنتی ہو جاؤں، کہتا رہا. اس کے باوجود پھر بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. پھر بات یہیں پہ نہیں آ کے رکی. غلام احمد قادیان نے آگے بڑھ کر
ختم نبوت یہاں تک کو تھا کہ امام مہدی آئے گا، بس یہیں تک تھی نبوت. ختم نبوت کو توڑ کر اس کو خاک میں ملا دیا، یعنی کہ جیسے بم مار کے کسی چیز کو آپ توڑ پھوڑ دیں. کہا میرے بعد 10,000 مسیح آ سکتے ہیں. اب محمد جو رسول ہے عربی، انہوں نے تو یہ کہا تھا، صرف ایک ہی بشارت دی تھی کہ امام تمہارا امام تم میں سے ہوگا. اور یہ بھی امام بخاری کی حدیث ہے کہ 30 دجال آئیں گے. تو جو مسلم ہیں وہ ان کو 30 دجالوں میں گنتے ہیں، غلام احمد قادیان کو. تو کسی عقائد میں بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے شادی بیاہ، ان کا سب کچھ علیحدہ ہو گیا مسلمانوں سے. تو یہ مسلمان کیسے ہو گئے؟ جی جناب محترم قبلہ صاحب علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی. جی ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ حضرت صاحب علیہ السلام آپ کی تعلیمات پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور معلوم پڑا کہ عالم ارواح میں انبیاء کرام اور ان کے اصحاب، خاص طور پر نبی محمد صاحب اور ان کے اصحاب محترم، جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری قتل و غارت کی، جنگیں کی اور دیگر اقوام پہ، ملکوں پہ، امتوں پہ جنگ مسلط کی، وہ بھی مرنے کے بعد، اور ان کے انبیاء کرام بھی مرنے کے بعد، موت کے بعد کی زندگی میں نچلے جہانوں میں انہیں جانا پڑا اور ان کو اس خدا کے نام پر قتل و غارت کی انہیں قیمت ادا کرنی پڑی. تو کیا وہ لوگ جو خدا کے نام پر قتل و غارت کرتے رہے، ظلمت کرتے رہے، انہیں عالم ارواح میں معاف کر دیا گیا، یا اب چونکہ خدا کی بادشاہت کا دور آ گیا ہے اور ان کے اس سنگین جرائم کی نوعیت کے مطابق ان کو ابھی بھی سزائیں ملیں گی، انہیں نیچے رہنا پڑے گا، یا وہ لوگ آپ کے مشن میں شامل ہو کر آگے بہتر دنیاؤں میں آئیں گے؟ بہت شکریہ، خدا کی سلامتی. پہلے میں آپ کو قانون بتا دوں. فرشتوں کی دنیا کا قانون کیا ہے، جسے کہتے ہیں بالواسطہ، انڈائریکٹ مینشن. اور خدا کا جو ہے ڈائریکٹ مینشن، وہ کیا ہے؟ اب جیسے امریکہ کرسچن ملک ہے، تو جب کسی کو پھانسی ہونے لگتی ہے تو پریس آتا ہے، پادری، اور کہتا ہے کہ فادر نے، خدا نے اور جیزس کرائسٹ عیسیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود قانون اپنا کام کرتا ہے اور اس کو معاف نہیں کرتا اور اسے پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ پادری نے کہا خدا نے بھی معاف کر دیا اور عیسیٰ نے بھی معاف کر دیا، تو بس پھر پھانسی نہیں ہونی چاہیے. نہیں، بس وہ یہ سنا کے چلا جاتا ہے، پھر قانون حرکت میں آتا ہے اور پھانسی اسے دیتا ہے. اس قرآن کو اس قانون کو محمد صاحب نے اپنی ہی پہلے ہی صفحے کے یا دوسرے الف لام میم یا سیکون میں پہلے، یعنی کہ الف لام میم میں یا سیکون، ایک سپارے میں یا دوسرے میں 2 دفعہ آیا ہے. جو پچھلوں نے کیا ان کا حساب تم سے نہیں کیا جائے گا، وہ حساب ان سے ہوگا. ان کا حساب کتاب جو گڑبڑ کر کی کہ انہوں نے کی، قتل و غارت کی، جو کچھ کیا، ان سے لیا جائے گا حساب کتاب. اور جو تم کر کے آؤ گے ان سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کا حساب کتاب تم سے لیا جائے گا. تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے خدا تو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو خدا کی براہ راست جہان ہے وہاں تک پہنچے گا تو یہ معافی ہوگی نا. تو جب تک ہم فرشتوں کے ماتحت ہیں وہ قانون تو معاف نہیں کرتا آپ کو. اب جو انہوں نے خدا کے لیے کیا اور انسانیت کے لیے کیا
جو انہوں نے کمایا اس کا نتیجہ بھی نکل جاتا ہے، اور جو انہوں نے بیڑا غرق کیا، قتل و غارت کی، اس کا نتیجہ بھی وہاں نکلتا ہے۔ تو جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جو خدا کے لیے کیا، انسانیت کے لیے کیا، ٹھیک ہے، اچھی دنیا میں گئے، لیکن جو ساری گڑبڑے، جو خون کرا کے آئے، جن کا قصور ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جنگیں کیوں ہوئی، یہ غلط کام کیسے ہوئے، اس کے لیے انہیں پھر نیچے جانا پڑتا ہے، اور نیچے ان کے بڑے مسلمانوں کے ڈیمینشن بھی ہے، عیسائیوں کے بھی ہے، اور وہ جو باتیں نہیں بتائیں قرآن میں یا بائبل میں، اس کا حساب کتاب بھی دینا پڑتا ہے۔ تو جب یہ نیچے جاتے ہیں تو ان کئی مسلمانوں کے جو دنیا ہیں وہ محمد صاحب کو قبول ہی نہیں کرتے، وہ کہتے تو محمد ہے ہی نہیں، کیونکہ جب یہ نیچے جاتے ہیں تو نور کے بغیر جانا پڑتا ہے، چاہے وہ عیسیٰ ہو یا کوئی ہو۔ وہ ان کے آگے بھی قرآن رکھ دیتے ہیں، اور عیسیٰ کے آگے تورات انجیل رکھ دیتے ہیں، اس میں تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ بیچارے بڑے مصیبت میں پھنس چکے ہیں وہاں پہ۔ تو قانون اپنا کام کر رہا ہے، اور جو خدا کے لیے کیا اس کا بھی صلہ ہے، اور باقی جو غلط کام ہوئے اس کے لیے نیچے جانا پڑتا ہے۔ جی خدا کی سلامتی جی، ہمارے ایک امریکہ کے ممبر ہیں، ان کا سوال ہے امریکہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے لیے سوال ہے، کیا یہ خدا کے ساتھ بے وفائی نہیں کہ خدا نے جن نبیوں پر بھی کتب اتاری انہوں نے انہیں اپنی زندگیوں میں لکھ کر محفوظ ہی نہیں کیا، اور خدا نے ان کو اس بے وفائی کی کیا کیا سزائیں دی؟ بہت شکریہ۔ محبت میں بے وفائی کی سزا نہیں ہوتی۔ خدا بھی ان کی مجبوریوں کو جانتا تھا، خدا ظالم نہیں ہے، ان کی بیچاروں کی اپنی مجبوریاں بھی تھیں، مسائل بھی تھے، پھر اس وقت کی سوسائٹیاں بھی ان کے خلاف تھیں، اور آئے دن انہیں کراس قربانیاں اٹھانی پڑتی تھی، موت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو بیچارے جو کچھ بھی تھے، جتنا بھی ہوا وہ کیا، اور خدا نے ان کی جب مجبوریاں دیکھیں، کیسے کیسے حالات میں وہ چلے، تو خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ کوئی خدا ایسے تو نہیں ہے کہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی تو اپنا کام پورا ہی نہیں کر کے آیا، جہنم میں جاؤ، نہیں نہیں۔ اور پھر جب نبی جو ہوتے ہیں اپنے وقت کے بہترین لوگوں میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی بشر ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کا صلہ خدا دیتا ہے۔ جی سلامتی جی، ایک اور ممبر کا سوال ہے جو فرماتے ہیں تاریخ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کے قتل و غارت محمد عربی رضی اللہ کے زمانے میں، بلکہ ان کی موجودگی میں ہوئے، تو وہ عالموں کے لیے رحمت کیسے ہوئے، جبکہ خدا تو رحمان اور رحیم ہے اور رب العالمین کی صفات کے عین خلاف ہے؟ پھر جو لوگ پرکھتے ہیں دوسروں کو یا نبیوں کو، وہ یہ بھول نہ جائیں کہ جس ترازو میں تو تولے گا تجھے بھی تولا جائے گا۔ تو کبھی ان لوگوں کو چاہیے یہ محسوس کریں، اگر یہ ان نبیوں کی جگہ ہوتے، انہوں نے تو کروڑ قدم لیے، سفر کیا خدا کے لیے، یہ جو لوگ پرکھتے ہیں یہ تو ایک قدم بھی نہیں جا سکتے تھے۔ تو کچھ دیر میرے غم کو محسوس کر کے دیکھو۔ جب تک انسان کی نگاہ میں دل میں رحم نہیں آئے گا، وہ خدا کی خشموں بھی نہیں سن سکتا۔ اب خدا کی ذات کہتی ہے مجھے رحم آ جاتا ہے۔ یہ رحم جو ہے یہی چیز ہے جو الفت میں بدل جاتی ہے، پھر سفر کرتے ہوئے محبت میں بدل جاتی ہے۔ تو ہمیں ہر چیز کو اب نئی نگاہوں سے دیکھنا پڑے گا، جو خدا کی نگاہیں ہیں۔
اس کا موازنہ کرنا تو میرا کام نہیں ہے، لیکن دونوں طرف کے حقائق بیان کر دیتا ہوں۔ جب محمد عربی نے مشن شروع کیا تو 12 سال تقریباً مکے میں ایسے بھی گزرے کہ کوئی بندے نہیں مرے، کوئی جنگ و جدل نہیں ہوئی، بلکہ محمد صاحب کے اصحابوں کو مارا گیا، جن میں عمار بن یاسر کی فیملی بھی تھی، اور بھی بہت لوگ تھے، بیچاروں کو کنیزیں تھی، غلام تھے، جن کو بڑی تکلیف سے، سزا سے مارا گیا، اور ان میں پیش کفار بھی تھے، اور یہ عمر بھی تھے جو بعد میں اسلام لے کے آئے۔ تو وہاں تو بیچارے مظلوم تھے، تو کہیں نہیں بندہ مرا۔ اس دور میں 30 یا 40 لوگ جتنے بھی ہوئے، پھر ان لوگوں نے ہجرت کی، اور وہاں بھی نہیں چین سے بیٹھنے دیا، وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، چاہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ پہلا وائلنٹ جو ہے وہاں جب محمد صاحب چلے گئے مدینے میں تو اسلام کی طرف سے ہی ہوا، لیکن وہ بھی، اور پھر ابو سفیان کا قافلہ بھی نہیں لوٹ سکے، گئے تھے لوٹنے کے لیے لیکن نہیں لوٹ سکے۔ پھر یہی چڑھ کے آئے ادھر مدینہ میں بدر کی جو جنگ ہوئی، اور انہیں ریلیٹیو ڈیفنس جنگیں کہہ سکتے ہیں آپ۔ پھر ایک اور دور آیا جب اسلام غلبہ پایا، تو اس دوران میں یہ حقیقت ہے کہ محمد صاحب نے جہاں پہ اپنے رشتہ دار، اپنے خون تھے، ان کو تو معاف کیا، بلکہ مکے کو بھی معاف کرنا پڑا، نہیں تو سبھی رگڑے میں آئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں، کوئی 83 غزوے ہوئے جن میں جنگیں ہوئی بھی ہیں، نہیں بھی ہوئی، تو اب یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ اس کا موازنہ میں نے کیا، لیکن نتائج میں نہیں نکال سکتا، اور وہی بات آ گئی پھر کہ جو غلط ہوا اس کا ان کو بیچاروں کو نیچے جانا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے، وہ رحمت للعالمین تھے، یہ جو کام کر رہے تھے محمد صاحب، وہ جبرائیل کے نیچے کام کر رہے تھے۔ اب یہ آیات دو طرح سے دیکھی جاتی ہیں، اس میں ایک تو یہ پھر انسپریشن آ جاتا ہے کہ مسلمانوں کو انسپائرڈ کیا جائے، جوش دلایا جائے، تاکہ وہ تبلیغوں کے کاموں میں بڑھ بڑھ کے حصہ لیں کہ دیکھیں وہ رحمت للعالمین تھے۔ لیکن اب انسانیت جو ہے، جب وہ دیکھتی ہے ان چیزوں کو، تو اور یہ ساری بایوگرافی دیکھتی ہے زندگی کی، تو وہ اف کر بیٹھتے ہیں کہ یہ شخص رحمت للعالمین کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو پوائنٹ آف ویو ہیں اس وقت، ایک مسلمانوں کے رحمت للعالمین ہے، دوسری طرف وہ لوگ جو دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن پھر بات وہیں پہ آگے پہنچے گی، وہ اپنا خمیازہ بھگت رہے ہیں بیچارے، لیکن ان کا جو پلس ہے جو انہوں نے کیا نبی بن کے خدا کے لیے، توحید کے پیغام کے لیے، وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ہم اس بات کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں۔ جی حضور خدا کی سلامتی جی، یہ ہمارے محترم کا تیسرا سوال ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور آپ سے تیسرا سوال ہے، کیا کسی نبی کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ کہہ کر خدائی طاقت اپنے ہاتھوں میں لے کہ آپ اب کوئی نبی دنیا میں میرے بعد نہیں آ سکتا؟ سید ہے، شکریہ۔ نبی نہیں آ سکتا، اس میں کنفیوژن ہو گئی، اور بڑی کنفیوژن ہوئی۔ محمد صاحب نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کی، وہ یہ ہے کہ آپ نے تواتر کے ساتھ یہ کہا کہ نبی نہیں آ سکتا، وہ اصحاب بھی پھر یہی سمجھے، اگر ہوتا نبی تو عمر ہوتا۔ بعدہ سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیچھے نہیں آ سکتا، میرے خلاف نہیں آ سکتا۔ تو جو بھی لیا مطلب، تواتر سے ایسی حدیثیں آئیں کہ جب ابو بکر خلیفہ ہوئے
تو جس کے بھی دعوے تھے ان کو قتل کیا، جیسے مسلمہ اور بہت سے، کئیوں نے معافی مانگ لی، کئی بھاگ گئے۔ پھر اسی کنفیوژن کے اندر قرآن میں یہ بھی کہہ دیا، اے آدم کی اولاد، پھر کبھی رسول آئے اور تمہیں آیات پڑھ کر سنائے تو تم ان کی اطاعت کرنا، تمہیں خوف اور غم سے نجات دے دی جائے گی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کنفیوژن کس نے کی؟ اس کا سہرا محمد عربی پہ جاتا ہے۔ آج 1500 سال ہو گئے، امت ابھی تک ٹکرے مار رہی ہے، دائیں بائیں ان کو رستہ نہیں مل رہا۔ اب جب اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، جب عیسیٰ ابن مریم، جسے یہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا زکریا کا بیٹا، یہ جب عالم ارواح میں پہنچے تو خدا نے پوچھا کیا تو نے یہ کنفیوژن دی تھی کہ خدا کے ساتھ مجھے بھی شریک کرو اور روح القدوس کو بھی، میری ماں کو بھی؟ اب یہ کنفیوژن جو ہے، خدا نے جب کوشچن کیا، سوال کیا عیسیٰ سے، تو خدا ایسے ہی تو نہیں سوال کر دیتا، گڑبڑ تو ہوئی ہے۔ تو چاہے وہ براہ راست ہو، بالواسطہ ہو، اس نے وہ گڑبڑ کی ہے عیسیٰ نے، کہ جس نے خدا کو دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے۔ خدا کچھ نہیں کرتا، سارا اختیار میرے پاس آ گیا، یعنی کبھی کسی زمانے میں برہمہ تھا لیکن اب اختیار میرے پاس ہے، خدا ریٹائر ہو گیا۔ تو سوال جو تھا اس میں ہی پتہ لگ گیا کہ خدا نے پکڑ لیا۔ اب 2000 سال کے بعد خدا نے کہا اس کے متعلق کتاب لکھ، اس زکریا کے بیٹے اور یہ عیسیٰ کے خلاف، عیسیٰ کے متعلق کتاب لکھ۔ تکلیف دے سچائی، وہ جو کچھ اس نے کنفیوژن بنائی تھی، جو کچھ اس نے خدا کی آئیڈینٹی کو توحید میں جو کچھ کیا وہ بتا۔ اب وہ 400 صفحے کی کتابیں پڑھ لیں آپ، یا جو کچھ کیا اس نے محمد عربی نے، تو وہ بھی کہا گیا کہ کتاب لکھ۔ تو مجھے مجھے تو پیار ہے نبیوں سے، میرے بھائی ہیں، میں تو ان کے حالات جانتا ہوں، وہ بھی لکھوائی، اور مجھے پتا تھا کہ اس کے لکھوانے سے مجھ پہ کئی حملے ہو سکتے ہیں، تو مجھے وہ لکھنی پڑی، محمد صاحب کے جرائم، محمد نبی کے جرائم۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ محمد صاحب نبی نہیں ہے، وہ کہا جبرائیل نے، کہا اوپر والے نے لکھ، تو وہ بھی لکھی میں نے۔ تو اب وہ آنے والی نسلوں کے سامنے آ گئی یہ سچائی، وہ جان جائیں گے کہ یہ غلط فیصلے کیے نبیوں نے۔ اب وہ اوپر جو خدا نے کیا، یا قانون جو ہے یا فرشتے، وہ اپنا بیچارہ خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو اب تو وہ حالات نہیں بدلے جا سکتے، لیکن یہاں اب کے حالات بدلے جا سکتے۔ جی حضور، خدا کی سلامتی جی، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، ابھی تک دنیا بھر میں آپ کے ماننے والوں کی تعداد کیا ہے، اور کتنے لوگوں کو آپ کی تعلیمات سے خدا کا دیدار ہو چکا ہے؟ نوید حسین۔ ہمارے ممبران جو ہیں وہ ہزاروں میں ہیں اس وقت یورپ میں، لیکن ان کو 3 درجوں میں تقسیم ہے۔ پہلے وہ جو مشن کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ علیحدہ ہے ان ہزاروں میں۔ دوسرے درجے میں آ جاتے ہیں وہ لوگ جو مشن کے لیے ایکٹیو تو نہیں ہیں لیکن ہمیں چندہ نہیں دیتے، وہ نام مانگتے ہیں، وہ ہماری ویسے مدد کرتے رہتے ہیں ارشاد میں، کتابوں میں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے کاموں کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ بھی ہمارے ممبر ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جو بہت دنیا کے کاموں میں بھی ہیں اور فرصت پا کر جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں، سیمینار میں بھی، لیکن اپنا پورا وقت نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ تینوں درجے جو ہیں وہ
ون فیملی ورلڈ، ایک انسانیت کے خاندان خدا کے ساتھ اس میں ہے. لیکن جو اس مشن کی ہائی لائٹ ہے، جہاں پہ آ کر پوری انسانی تاریخ پیچھے رہ جاتی ہے اور نبی بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب سے خدا کی دنیا کے لیے کام شروع ہوا، آج سے 40 سال پہلے خدا نے کہا تھا کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی اور خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، نیا آسمان نئی زمین ہوگی، یعنی کہ خدا کی منشا اور نئے انسان ہوں گے جو زندہ تعلق ہوگا. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ 50 کم و بیش یا زیادہ کم و بیش ہمارے اس مشن کے اندر نبی آ چکے ہیں جن کا زندہ تعلق خدا کے ساتھ ہے. یہ کام نہ آدم سے ہوا، نہ محمد عربی، ہزاروں نبی آئے، نہیں ہو سکا، اور نہ یہ اس سے پہلے کام ہوا. بس وہ جاتے تو پھر ٹکر لگا کے جاتے، بس. بلکہ یہاں تک کہ جاتے جیسے عیسیٰ نے کہا، چاہے مشرق سے روشنی آئے یا مغرب سے، کہیں سے نبی آئے، بس تم ان کی طرف نہ جانا، اطاعت نہ کرنا، میرا انتظار کرنا. اسے پتا تھا کہ میں تو آؤں گا نہیں، بس یہ میرا انتظار ہی کرتے رہے. یہی کام محمد عربی نے کیا. تو لیکن اب رت بدل گئی ہے. اب جو یہ زمانہ ہے، یہ نئے مسیح الزمان، پھر آدم کا زمانہ ہے. اب وہ ساری نبوتیں جو تورات، انجیل، قرآن میں ہیں، نیا آسمان اور نئی زمین، وہ میرے ذریعے خدا کی اب دنیا وجود میں آ رہی ہے. تو جو کچھ خدا نے مجھے تعلیمات دی، راز الہی، وہ میں نے بتا دی ہیں. تو وہ جو بیج ہیں وہ تو بوئے جا چکے ہیں. اب بس وقت کی بات ہے، کوشچن آف ٹائم. یہ بیج، ان کی وقت کے ساتھ ساتھ یہ پودے بڑھیں گے، پھر درخت بنیں گے، اور وہ خدا کی جو نبوت ہیں تورات، انجیل، قرآن میں، وہ پوری ہو جائیں گی. تو یہیں سے اب مجھ سے نئی فیملی، نئی سوسائٹی جو خدا کی ہوگی، نئی قوم جو خدا کی ہوگی، نئی دنیا جس کا زندہ تعلق خدا سے ہوگا. تو اب یہ جو پرانی دنیا ابھی تک ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ خدا کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے. حضور خدا کی سلامتی جی. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں، اللہ کے دل سے میرا سوال ہے کہ خدا نے آپ کو مستقبل کے بارے میں کیا بتایا ہے، اور آج سے 100 سال بعد یہ دنیا کیسی ہوگی؟ ندیم ایڈوکیٹ. بیج تو بوئے جا چکے ہیں. بیج کیا ہے؟ وہ جو کچھ راز الہی انبیاء نہیں بیان کر سکے، وہ میں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں. مجھے اور چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے. خدا نے کہا تھا دوسرے نبیوں کو، جو تم نے سنا، جو دیکھا، مشاہدہ الہی، جو سفر، وہ بیان کرو. وہ تو کیا نہیں، اور سوسائٹی کے اللہ دینیوں میں پھنس کر شریعت کے قانون بنا کے اور نام لے کے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ فرشتوں کی طرف سے ہے. پھر حالت یہاں تک آ گئی کہ ان پہ ایک بھی نہیں چلتا. تو خدا تو ایسی باتیں نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جہاں پر خدا کی ذات ہے وہاں پر امن ہے، کوہ مکان کی آزادی ہے، وہاں پر محبت الہی ہے جو ختم نہیں ہوتی. تو خدا ایسی باتیں کیسے کر سکتا تھا؟ تو پتہ لگا کہ یہ فرشتوں کی طرف سے یا انبیاؤں کی اپنی کوئی نئی ایجاد تھی. اب آپ فرق دیکھ لیں کہ عیسیٰ کا کہنا کہ بس میرے بعد بس ہے،
یہ عیسیٰ نے کوہ مکاں کی سچائی کو اپنے پنجرے میں بند کر دیا. یا محمد صاحب کا کہنا نبی نہیں آ سکتا. انہوں نے خدا کی اختیارات لے کر اپنے پاس رکھ لیے. بس اب نہیں آئے گا، میں ہی میں ہوں، اور نبی نہیں آ سکتا. اور پہلی بات جب خدا نے مجھے مشن دے کے کی وہ یہ تھی کہ زمین انبیاء سے بڑھ جائے گی. اب آپ دیکھ لیں، موازنہ کر لیں، کیا یہ خدا ہو سکتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ زمین انبیاء سے بڑھ جائے گی؟ ہر انسان کا زندہ تعلق ہوگا خدا سے. یا وہ محمد صاحب کا خدا ہو سکتا ہے جو یہ کہہ کہ آ ہی نہیں سکتا کوئی؟ یا عیسیٰ کا وہ خدا وہ کہتا ہے میرے ذریعے مل سکتا ہے؟ نہیں ہوگے. عیسائیت نے مطلب یہ لیا عیسائی نہیں ہوگے تو کبھی خدا ملے گا ہی نہیں. تو کوہ مکاں کی سچائی میں اس انبیاء نے اپنے محدود پنجرے میں بند کر خدا کو محدود کیا. خدا لامحدود ہے. اب خدا کی ذات کہہ رہی ہے محترم زاہد خان صاحب، آپ نے جیسے افریقہ کا نام لیا تو وہاں کے تو فوٹو اور ویڈیوز جاری ہوتے رہتے ہیں. خدا مجھے معاف کرے، بہت ہی ترس آتا ہے کہ اس طرح کے بھی انسان خدا نے بنائے ہیں. ابھی 100 سال نہیں گزریں گے، ایک نیا رنگ آئے گا. وہ میں نے بتایا بھی ہے. اس وقت جس وقت اب ہمیں ہے اور 2040 یہاں پہ جو انقلاب اب آئے گا وہ شعور کا انقلاب ہوگا، دماغی انقلاب ہوگا. انہیں نفرت ہو جائے گی ان سیاستدانوں سے. اور یہ جو میڈیا ہے، یہ جتنے ظالم لوگ ہیں جو انسانوں کو دکھ پہنچا رہے ہیں، جو نیا سلسلہ شروع ہوگا 2040 سے 2060 میں جو انقلاب آئے گا، جو دکھایا گیا ہے، وہ شعور آئے گا. اچھا، وہ جو 2040 اور 60 انسانیت پہنچے گی، یہاں پہ ریولوشن ہوگا کہ کیا روحانی سفر کے اندر زندہ خدا سے ملا جا سکتا ہے. وہاں ہماری تعلیمات، ہماری کتابیں جو ہیں وہ سنگم بنیں گی اور زندہ انسان کو انسان دیکھے گا. 60 سے 80 کا دور جو ہوگا، وہ جمہوریت جو ہے وہ بھی محبت کے رنگ کے اندر خدا کے آ جائے گی اور دیکھ لے گی کہ یہی تعلیمات ہے روحانیت کی کہ جس سے انسانیت کو ایک مرکز پہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. بس یہ صدی کے آخر میں خدا کی ذات جو ہے وہ گاڈزم، محبت الہی، ہر چیز کو محبت کے رنگ میں لے لے گی. اور جیسے سینٹ فوناسیسی نیسٹوڈیمس اورو نے کہا کہ یہ جو صدی سے کہتے ہیں 21 صدی 21 سینچری، نیو ہیومن ایرا، یہ دنیا ایک خدا کی دنیا ہوگی، یعنی ون فیملی ورلڈ. تو اس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے اور میں بیج تو میں نے بو دیے ہیں، لیکن جیسے آپ بیج بوتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اب وہ تھوڑا سا پودا اوپر آتا ہے تو ایک دم تو نہیں اکھاڑ لیتے، آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ ٹائمنگ از اے کوشچن آف، اینڈ بائی ٹائم وی ول فائنڈ آؤٹ. بس وقت کے ساتھ پھر یہ دنیا آ جائے گی اور باقی یہ سارا نظام جو یہ سب کچھ ہے یہ سب پیچھے رہ جائے گا. محترم زاہد خان صاحب، جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا، میں نے دوبارہ جا کے ان کے جوابات آپ کے سنے. سر اس حساب سے تو کافی آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ بھی کافی پوائنٹس بتا رہے ہیں کہ پھر یہ لوگ اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ بھائی دس اینڈ دیٹ اور ہمارا ہی سچا، ہمارے ہی سب کچھ اچھا. تو ان ایسی باتیں اوائڈ کرنی چاہیے سر. اس کا مطلب تو میں اگر ڈیبیٹ کرنے بیٹھ جاؤں گا تو ایزیلی پروو کر دوں گا کہ احمدی جماعت نظام از ناٹ اکارڈنگ ٹو مذہب اسلام. سر بتائیں. باتیں کرنے سے تو ہم نہیں روک سکتے جماعت احمدیہ کو. اور یورپ میں تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی صحیح ترجمانی
ہم ہی کر رہے ہیں. اور پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ نان وائلنٹ ہیں، بس زبانی کلامی نان وائلنٹ ہے، بڑے ان کے اندر بہت سی پتہ لگا کہ کیا ہو رہا ہے، تو نان وائلنٹ تو نہیں لیکن کم سے کم یورپ میں دکھاوا کرتے ہیں، تو اندر تو ان کے پھوٹ پڑی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں یورپین جب آپ پیس کی بات کریں گے تو وہ مان جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اچھا جی یہی صحیح جماعت ہے جو انتہا پسند نہیں ہے، ورنہ اسلامی ملکوں میں تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. یا وہ بیکورڈ کنٹری افریقہ، وہاں پہ جب آپ اسپتال بنائیں، اسکول بنائیں، کالج بنائیں، تو وہ بیچارے غریب مان لیتے ہیں جو بھی سمجھاؤ ان کو. تو بلکہ یہ کہتے تھے ہم 73 فرقہ ہیں، اب تو ان کے اندر بھی 14-15 فرقے ہو گئے ہیں، ابھی یہ بھی 73 ڈینامینیشن بنیں گے. تو جو میں نے بتایا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو میں نے تو دیکھا کہ ان کے کئی خلیفہ تھے، پھوٹ پڑ چکی تھی اور بہت کچھ سامنے آ گیا تھا. محترم زاہد خان صاحب، آپ نے جیسے افریقہ کا نام لیا تو وہاں کے تو فوٹو اور ویڈیوز جاری ہوتے رہتے ہیں. خدا مجھے معاف کرے، بہت ہی ترس آتا ہے کہ اس طرح کے بھی انسان خدا نے بنائے ہیں، اور خدا نے آخر انہیں انسان بنایا ہی کیوں، پیٹ پچکے ہوئے اور تمام جیسے کہ یہ اسکیلیٹن کی پوزیشن ہوتی ہے، خدا معاف کرے ایسے وہ زندگی میں دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے کھال کے نیچے آپ تمام اٹڑی پتڑی سب کا ان کا پنجر دیکھ سکتے ہیں سر. تو ایسے لوگوں کو تو اگر ایک پلیٹ بریانی کی مل جائے تو آپ ان سے کچھ بھی کہلوا لیجئے. تو وہاں کی تو کم سے کم میں تو کوئی ویلیو نہیں مانتا ہوں. وہاں پہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ جو ان کے دفاتر بنے ہوئے ہیں، دفتر بنے ہوئے ہیں، اس میں وہ بھی چندہ لے کے کوئی موٹا سا چندہ دے دیتا ہے تو اس میں کنواں سا کھود لیتے ہیں پانی کا. حالانکہ بھائی ان کو تو رہنا ہی ہے، تو اپنا انتظام بھی ہو گیا اور شور یہ مچا دیا، لو جی ہم نے پانی کروا دیا. اب اس میں یہ پتہ نہیں کتنے لوگ آ کے پی جاتے ہوں گے یا لے جاتے ہوں گے، دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ. اچھا سر، جیسے آپ جرمنی میں رہتے ہیں محترم زاہد خان صاحب، اور آپ ٹور بھی کرتے رہتے ہیں، آپ کو وہاں کی معلومات ہو سکتی ہے. احمدی نظام جماعت کبھی بھی ایک سوال کا جواب نہیں دیتے کہ آخر پوری دنیا میں ان کی پاپولیشن کتنی ہے. تو کیا آپ کو اندازہ ہے اس بات کا، یا آپ کی کبھی کسی سے بات ہوئی؟ کیا آپ اس سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا کمپیٹیٹنٹ ہیں، کہ آپ یہ صحیح جانکاری دے سکتے ہوں کہ آخر اتنی ان کی تعداد ہے کیا سر؟ پہلا سوال. نہیں، میں نہیں دے سکتا. اور سنی سنائی جو باتیں ہیں مسلمانوں کی طرف سے، وہ تو بہت ہی کم تعداد بتاتے ہیں. تو حقیقت جو ہے وہ یہی بتا سکتے ہیں. اور یہاں تک سنا گیا ہے دونوں طرف سے جو موازنہ ہوا، یہ بڑے غلو یعنی کہ بڑی بہت ہی زیادہ تعداد بتاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جتنی بھی یہ تعداد بتاتے ہیں، ان کا اپنی کمیونٹی پہ ہی، یعنی جو لوگ آئے انہوں نے پھر سیاسی پناہیں لی، اس طریقے سے یہ جماعت تھوڑی بہت بڑی ہوئی ہے. لیکن یورپ میں تو ان کی کوئی مثال نہیں ہے. اکا دکا کوئی یورپین ہو جو یہ لے آئے تو اس کو بڑا کے پیش کرے، دیکھو ہم نے یورپ کے کسی بندے کو بھی لے آئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی کوئی کمیونٹی ہے ان کی جس پر یہ وہی پھیل رہی ہے جو ربوے سے آئی، جو قادیان سے آئی. تو ایک لمیٹیشن سوسائٹی ہے، نیرو مائنڈیڈ سوسائٹی ہے. اسلام سے یہ کہتے ہیں ہم بہت، اس میں کچھ چیزیں تو ہیں کہتے ہیں لیکن مانتے یہ بھی نہیں ہیں. پیس کی یہ بھی بات کرتے ہیں، اندر ان کے بہت یعنی کہ آگے جل رہی ہیں، پھوٹ پڑی ہوئی ہے ان کی، جو ان کے ظلم ہے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. تو ان سب کو دیکھا جائے کہ پھر دعوے ان کے یہ ہے کہ نفرت کسی کے لیے بھی نہیں، محبت سب کے لیے ہے. تو یہ موازنہ ہے یورپ میں جو حقیقت بیان کر رہا ہے کہ ان کی اپنی سوسائٹی جو ہے، جو لوگ آئے قادیان سے، ربوے سے، وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ مسائل ہیں یہاں کے. محترم زاہد خان صاحب، کل عید الفطر کا سیلیبریشنز ہو رہی تھی، تو کل انہوں نے بہت بڑا چڑھا کے خبریں پیش کی ہیں. بڑا چڑھا کیا چلیے حقیقت ہوگی
کہ پاکستان میں 3 قادیانی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس قصور میں کہ انہوں نے بکرے کی قربانی کی ہے، اور کسی مسلمان نے کمپلینٹ کی پولیس کو اور پولیس آ کے گرفتار کر کے لے گئی۔ تو میں نے ان سے سیدھا کہا بھائی آپ نے ایک تو قربانی کے پیسے جو دینے چاہیے تھے خلافت فیملی کو نہیں دیے، نمبر 1 گناہ تو آپ کا یہ۔ دوسرا، آپ نے جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہو وہاں کا قانون توڑا کہ جب آپ کو الاؤڈ نہیں ہے تو پھر آپ نے کری کیوں؟ تو سر یہ میں نے کیا غلط کیا کہ بھائی بکرے پیسوں کے خریدے بھی ہوں گے، قصائی کو پیسے بھی دیے ہوں گے، سب کچھ خرچتے، تو اس سے اچھا تو وہ فیملی کو دیتے سر، تو بلے بلے بھی ہوتی، ان کا نام گڈ بکس میں بھی جاتا۔ اور میں نے سیریس کوشچن پھر یہ کیا کہ چلیے جی انہیں گرفتار کر لیا، کوئی بات نہیں، آپ کی خلافت اس سلسلے میں کیا قدم اٹھائے گی، اور خلافت فیملی مطلب ان کے جان و مال کو بچانے میں کیا وہ کرے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے پھر کہنے لگے جی ہم تو معصوم ہیں، ہم تو مظلومین ہیں۔ میں نے کہا جی 1400 سال پہلے خلیفہ لوگ صرف 2.5% زکوٰۃ لیتے تھے، اور اس میں بھی بہت زیادہ چھوٹ ہوتی تھی کہ کب وہ واجب ہوگی، اور اس کے بدلے میں کم سے کم ان کی طرف سے گارنٹی تھی کہ مسلمان کی جان کی، مال کی، سب چیزوں کی تحفظ کریں گے۔ تو ایک پوائنٹ تو یہی ان کو میں نے بتا بھی دیا تھا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں سر، خلیفہ لوگ اگر 2.5% زکوٰۃ مذہب اسلام کے اکارڈنگ لیتے بھی تھے تو جان و مال کی تحفظ بھی تو کرتے تھے، اب ان کے ہاتھ چاہے تو کسی کو گرفتار کر کے لے جاؤ، کسی کو مار دو، کسی کی مسجد سے کلمہ ہٹا دو، جب ان کی خلافت کرتی کچھ نہیں ہے تو آخر یہ پھر پیسہ دیتے کیوں ہیں؟ یہ انشاءاللہ میں سوال بھی کروں گا، آپ اپنے کمنٹس دے دیجئے سر، اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن۔ شکریہ۔ اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا پاکستان میں، چاہے بہت زیادتی ہوئی ہے کہ ان کو کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ارکان بھی پورے کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تو یہاں پہنچ کر تو پھر مسلمان غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب اسامہ نے یا کسی اور کا واقعہ علی نے ایک جنگ کے اندر اس نے وار کی، دشمن نے وہ نہیں مار سکا، پھر ان کا وقت آیا، ان کے وار سے وہ نیچے گرا، یہ قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، پھر آگے بتایا محمد صاحب کو کہ جھوٹ موٹ کلمہ پڑھ رہا تھا، میں نے اسے قتل کیا، کہ ہاں میں تجھے بتاتا ہوں، دھوکہ دیتا ہے۔ تو محمد عربی جو ہے وہ چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگے اللہ قلبی شک کی، کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا؟ کہتے ہی چلے گئے۔ جب وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں تو کون ہوتا ہے؟ ٹھیکیدار ہے تو یہ تو بیچارے اور بہت کچھ بھی کرتے ہیں، یہ کافر تھوڑے، وہ تو سارے اسلام کے ارکان پورے کرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود جب مجھے اقلیت قرار دے دیا گیا ہے تو جیسے آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ کسی غریب کی مدد کر دیتے، ضروری قربانی دینی ہے۔ اب زکوٰۃ کے متعلق یا چندہ جو کچھ بھی لیتے ہیں، محمد عربی کی زندگی میں آپ کہتے تھے بھائی جو تم زکوٰۃ لو وہ انہی کے لوگوں پہ خرچ کر دو، بعض اوقات تو وہ مدینے میں بھی نہیں آتی تھی، انہی کے لوگوں پہ غریب غرباؤں میں خرچ کرو، اور ان کو گارنٹی دیتے تھے کہ چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں ان کی پروٹیکشن کی جائے گی، اور وہ ایکول شیئرنگ لائے جائیں گے۔ تو یہ مراد تھی زکوٰۃ سے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ زکوٰۃ بھی لو اور سب کچھ ہضم کر جاؤ اور پھر بعد میں پتہ لگے اب یہ صحیح ہے یا غلط، کہ آف شو کمپنیاں ہیں، اب وہ باتیں آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں، حقائق آ جائیں گے کہ خلیفوں نے مال جمع کر لی ہے، امیر ترین شخص بن گئے۔ تو سچائی تو نہیں چھپ سکتی، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ خدا کا قانون ہے، جو تم اندھیروں میں کرو گے، اگر معاف کر دے تو اس کی مہربانی، ورنہ اگر ظلم کے ساتھ ہو کوئی چیز تو پھر سامنے آ جاتی ہے۔ سر آف شور کمپنیوں میں انویسٹنگ کی جہاں تک بات ہے انویسٹمنٹ کی،
وہ تو میں اس لیے ریلیونٹ نہیں سمجھتا سر، بالکل ٹو بی ویری نیوٹرل، کہ جب ایک چیز ایک بندے کی ہو گئی، ایک فیملی کی ہو گئی، تو اب وہ ان کا پیسہ ہو گیا، وہ کہیں بھی انویسٹمنٹ کریں، اینڈ منی ان سرکولیشن پروڈیوسز مور منی. سر کامرس کا پہلے ہی سب سے کامرس کے اسٹوڈنٹ کو یہ لائن سکھائی جاتی ہے، تو وہ تو پیسہ کہیں بھی لگائیں، وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے، تو دینے والوں کو تو کوئی کنسرن رہ نہیں جاتا نا جب پیسہ دے دیا. لیکن آپ نے بھی سر یہ سمجھا بات کو میری، اس کے لیے شکریہ، کہ بھائی وہ 2.5% لیتے تھے، کم سے کم ان کے دور میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہ 10% یا پتہ نہیں کتنے چندے ضروری بھی لیتے ہیں. انسپیکٹر کی بھی انہوں نے تعیناتی کر رکھی ہے کہ جو چندہ نہ دے، لوجی جماعت کے انسپیکٹر صاحب بھی موجود ہیں، اور پھر قبر بھی بنوانی ہے تو اس کے لیے بھی 10% سے 30% تک پیسے دو، تو ایک طرح سے مٹی بھی بیچ رہے ہیں. اور تحفظ نام کی چیز نہیں ہے، اپنے ہی فالوورز کو بچا نہیں سکتے، اپنے ہی فالوورز کو گرفتار ہو جائیں تو کچھ کرتے نہیں ہیں. بہرحال انشاءاللہ اگر یہ لوگ آتے ہیں اور بات چیت ہوتی ہے تو تھرسڈے کو ہم نے ان سے پروگرام رکھا ہے سر، کیونکہ ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں، اگر یہ سمجھا ہی دیں کہ بھائی ہم ہی غلط ہوں تو ہمیں بتا دیں. آپ نے ٹائم دیا، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ کل ٹیوزڈے میں پھر ملاقات ہوتی ہے سر. بہت بہت شکریہ میر فیصل صاحب. باقی یہ علیحدہ بحث ہے کہ یورپ میں یہ ہے، آپ کہیں بھی جا کے کسی ملک میں آپ انویسٹمنٹ کریں، لیکن اگر یورپ میں رہتے ہیں تو وہ بتانا پڑے گا آپ کو کہ وہ پیسے کہاں سے آئے. اب مثال کے طور پہ میں ایک شخص ہوں، میری آمدنی تو اتنی ہو کہ میں اپنا گزارا کر سکتا ہوں، اور پھر ایک دم انہیں پتہ لگے یورپ میں جو قانون ہے کہ میرے کروڑوں ڈالر کہیں اور جگہ پہ ہیں، تو پھر یہاں پہ تحقیقات شروع ہو جاتی ہے. باقی آپ کے ملکوں کا آپ جانتے ہوں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ اینڈ وی سی ایچ ادر ٹمارو. تھینک یو اتر, تھینک یو سورج صاحب, اینڈ تھینک یو all the people. God bless you.